نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اور سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ میں نے ایک منظر دیکھا کہ دو ساتھی آپس میں جھگڑ رہے تھے، دو ساتھی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ تو ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو روٹی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملتی ہے، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ روٹی تو اللہ دیتے ہیں۔ تو اس بات پہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ تو دونوں میرے پاس آئے، تو وہ جو جس کا تعلق کچھ مجھ سے زیادہ تھا، جو کہہ رہا تھا کہ روٹی جو ہے اللہ دیتے ہیں، اور وہ جو دوسرے احباب تھے جو بہت پیارے لوگ ہوتے ہیں، پیار والے لوگ، تو وہ کہہ رہے تھے روٹی تو رسول اللہ دیتے ہیں۔ تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا تو بڑا ہی بے وقوف ہے۔ وہ بے وقوف، روٹی رسول اللہ ہی دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی روٹی دیتے ہیں۔ اب وہ میری طرف دیکھنے لگا، میں کہا تو ابھی بڑا احمق ہے، تجھے ابھی بڑا کچھ جاننا ہے، روٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیتے ہیں، تو انہی کی وجہ سے روٹی ملتی ہے۔ تو آپ دیکھیے اس کے دلائل میں آپ کو دیتا ہوں۔ سب سے لویسٹ دلیل دیتا ہوں کہ میرے شیخ جو تھے، لویسٹ سے میں نے اس لیے کہا کہ میں نے مشائخ سے بات پکڑی، تو قرآن و حدیث سے تو پھر ہائیسٹ دلیل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا میرے شیخ امریکہ، فرانس، رشیا، انگلینڈ، ان پلیسز پہ گئے، اور ساتھ انعام الحسن کاندھلوی بھی تھے۔ تو مجھے آج بھی بڑی پیاری باتیں ان کی ہوتی ہیں۔ تو فخر کا لفظ عموماً استعمال نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں ان کی نعمتوں پر۔ تو فرمانے لگے کہ میں جب وہاں جاتا تھا تو وہاں کفار تھے، رشیا میں، غیر کنٹریز میں، تو نا میں وہاں پر اسی سلوار قمیض کے ساتھ چلتا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں نا اکڑ کے چلتا تھا، اکڑ کے، اور فخر کے ساتھ چلتا تھا، اس لیے کہ ان کو روٹی تو ہماری وجہ سے مل رہی ہے، ان کو روٹی تو ہماری وجہ سے مل رہی ہے، اس میں کیا شک ہے۔ جس وقت یقین جانیے ایک مومن بھی نہیں رہے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے ایک بڑا سائنٹیفک جانور جس میں ایک مائکروسکوپ اور ایک الٹرا ساؤنڈ لگی ہوگی، تو جس کے سینے میں ذرا ایمان ہوگا اسی کو انجیکٹ کرے گا، سینگ مار دے گا نا، مار دے گا اس کو۔ تو قیامت جو ہے اہل ایمان پر واقع نہیں ہوگی، قیامت اہل کفر پر واقع ہوگی۔ اس کا مطلب ہے جس وقت ایمان نکل گیا تو روٹی تو گندم کی ہوتی ہے، یہ پوری زمین ختم کر دی جائے گی۔ روٹی تو گرین سے بنتی ہے، یہ پورا آسمان ختم کر دیا جاتا ہے۔ اذا السماء انشقت بھی ہے، اذا السماء انفطرت بھی ہے۔ تو جس چاند ستارے جس میں اتنے بڑے، روٹی تو اتنی سی ہوتی ہے۔ چارسدہ میں گیا تو روٹی سائیکل کی طرح کی تھی، انہوں نے سائیکل جتنی بڑی روٹی بنائی ہوئی تھی، تو وہ روٹی جو ہے کھا رہے تھے۔ لیکن یہ تو پلینٹس ہیں، یہ تو سیارے ہیں، اور یہ اربوں نہیں۔ جیسے میں نے ساتھیوں سے پوچھتا ہوں یار اربوں سیارے کہتے ہیں، میں کہ نہیں، خربوں سے ارب سیارے نہیں ہیں۔ دیکھو ارب اور خرب میں فرق ہوتا ہے نا، 100 ارب 1 خرب بنتا ہے، تو سیارے خربوں میں ہیں پیارے۔ اس سے تم اللہ کی عظمت کا اندازہ لگاؤ۔ تو خربوں سیارے بھی ختم کر دیے جائیں گے، سورج چاند سب ختم کر دی جائے گا، اور کل من علیہا، خاک زمین اس کے اوپر ہے، اس زمین پہ جتنے بھی پلازز ہیں، اور جتنے بھی قصر ہیں، اور جتنے بھی وائٹ ہاؤس ہیں، اس زمین کے اوپر سارے کیا کہتے ہیں شیش محل، سارے ختم کر دیے جائیں گے۔ تو کیوں ختم کر دی جائیں گے؟ کہ صاحب ایمان نہیں رہیں گے۔ جس وقت اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا تو قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ جب اللہ اللہ کرنے والا اٹھا دیا جائے گا، اللہ اللہ کر دینے والا اٹھا دیا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ پھر قیامت آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے زمین کا وجود کس وجہ سے ہے؟ ایمان اور اللہ کی وجہ سے ہے۔ اور حضرت میرے فرماتے ہیں
کہ میں اکڑ کے چلتا تھا اور میں فخر سے چلتا تھا کہ ہم تم سے کیوں جھیمپیں، ہم تم سے کیوں متاثر ہوں، تمہیں تو روٹی بھی ہماری وجہ سے ملتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اکڑ کر چلنا یہ جائز ہے نہیں جائز؟ جائز ہے نہیں جائز؟ اچھا، یہ بالکل جائز ہے۔ اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث سے ثابت ہے۔ اب وہ بتاؤ حدیث سے کہاں ثابت ہے؟ اکڑ کے چلنا کہاں سے ثابت ہے؟ کسی کے ذہن میں آتا ہے؟ اچھا جی، اچھا اب اکڑ کے چلنا اس عمل میں کہ جو اللہ جل شانہ کو بڑا محبوب ہے، اور جو حج میں بھی ہے اور جو عمرے میں بھی ہے، اور وہ دیکھیں بیت اللہ شریف کے اندر ہے، یہ مال روڈ پہ اکڑ کے چلنا نہیں ہے، یہ مکہ معظمہ کی گلیوں میں بھی اکڑ کے چلنا نہیں ہے، یہ اکڑ کے چلنا عین وسط مطاف میں اور بیت اللہ شریف کے سامنے اکڑ کے چلنا ہے حضرت۔ تو اکڑ کے چلنا ثابت ہو گیا۔ اور شیخ بتائیے کہ رمل سنت موقدہ ہے یا مستحب ہے یا واجب ہے؟ یہ بھی بتا دیں۔ واجب ہے، تو اکڑ کے چلنا واجب ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اکڑ کے چل رہے تھے تو کن کو دکھا رہے تھے؟ کفار۔ میرے شیخ کن کو دکھا رہے تھے؟ کفار کو دکھا رہے تھے۔ تو اس کا معنی ہے کہ میرے شیخ کا یہ عمل درست تھا۔ تو وہ روٹی جو ہے، وہ کہتے ہیں روٹی ان کو ہماری وجہ سے ملتی ہے۔ میں کہ بے وقوف دیوبندی، تجھے کیا بتاؤں کہ روٹی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملتی ہے، اگر وہ نہ ہو تو ہم کیسے روٹی کھائیں؟ پانی، اللہ پانی بھی سلب کر لے۔ سورہ ملک میں ہے نا، اللہ جل شانہ چاہے غورن، کیا ہے اس کا معنی؟ کہ پانی کو نیچے لے جائیں، اتنا ڈیپ لے جائیں کہ تمہارے پٹاخے نکل جائیں، تمہاری کمرے ختم ہو جائیں، تم پانی کو نہیں نکال سکتے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ پانی بھی رسول اللہ پلاتے ہیں، یہ گندم کے دانے بھی حضور کھلاتے ہیں، یہ آکسیجن بھی حضور کی وجہ سے ہے۔ ہائے، کسی شاعر نے کہا تم ہی ہو روح روان ہستی، سکون جگر کا دلوں کی مستی ہے، دو جہاں کی بہار تم سے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے۔ تو یہ آپ کے دوست یہ کلام کر رہے تھے، تو میں نے یہ کہا کہ ہم سب انہی کی وجہ سے ہیں۔ اور ہمارے ایک شیخ ہے مولانا مسیح اللہ جلال آبادی، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہو سکتا ہے کہ ساتھ ستہ میں نہ ہو، بہرحال انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رقم کی ہے، اور فرمایا کہ، اور حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ اے نبی، اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا تو لوح محفوظ کو نہ پیدا کرتا، اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو چاند، سورج، ستارے، آسمان، جنت، دوزخ، لوح و قلم کو نہ پیدا کرتا، میں تجھے نہ پیدا کرتا تو میں نے تجھے پیدا کیا تو پھر گندم کو بھی پیدا کر دیے، پھر اپنا دودھ بنانے والی کاؤ کو بھی بنا دیا، بکریاں بھی بنا دی، اونٹ بھی بنا دی، تو ساری چیزیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی مرہون منت ہے۔ تو ایک تو یہ بات کہی، دوسرا آپ کے علم میں بات آ گئی ہے، وہ اکثر میں عرض کرتا ہوں جب بچوں کی آمین ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ پکی بات ہے، کسی جگہ سے آپ پوچھ لیں کہ جس وقت قرآن اٹھا دیا جائے گا زمین آسمان توڑ دیا جائے گا۔ حضرت اس کی سادہ سی دلیل ہے، بڑی سادہ سی۔ اللہ، آپ مجھ سے کیسے سوال کر سکتے، قرآن تو تھا ہی نہیں۔ یا اللہ، قرآن تو اٹھا لیا گیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن تو اٹھا لیا گیا تھا، شریعت تو اٹھا لی گئی تھی، تو میں تو شریعت کا مکلف تھا نا، تو اب میں نماز اس کا بھی مکلف نہیں، اب تو میں صرف لا الہ الا اللہ کے ذات میری بخشش ہو جائے گی، اب تو میں لا الہ الا اللہ تک مکلف ہوں صرف۔ تو جس وقت قرآن
کہ سب سے پہلے اس کے جو مطالب ہیں نا وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی ہر بندہ اپنا انٹرپریٹ کرے گا۔ ابھی آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مرزیوں نے ایک قرآن اپلوڈ کیا ہے، نام کیا اس کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے، وہ قرآن پورا، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید اہل حق اہل سنت والجماعت کا ہے، وہ مرزیوں کا ہے۔ تو کل نیکسٹ ٹائم آپ اس کو ذرا ڈیٹیل لے کے تو ادھر 5 منٹ بیان کر دینا، تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ خدا نخواستہ اس کو بھی کسی پروگرام میں کسی ایپ میں ڈال دیں اور لوگ اس سے کوئی بات سنیں۔ تو لیکن کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا اس اعتبار سے کہ حق تو روز روشن کی طرح بلکہ سورج سے بھی زیادہ واضح ہے کہ قرآن صرف وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور جس کی تفسیر شاہ عبد القادر رائے پوری نے کی ہے، جس کی تفسیر مفتی احمد شفیع صاحب نے کی ہے معارف القرآن، اور جس کی تفسیر حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نے کی ہے تفسیر عثمانی، ہے نا جی، اور جس کی تفسیر حضرت تقی عثمانی صاحب نے کی ہے آسان ترجمہ قرآن۔ بس قرآن وہی ہے، ختم ہوگی بات۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر جب یہ ہو جائیں گے تو قرآن کا ٹیکسٹ وہی رہے گا۔ اب اس کے بعد حضرت جب ٹیکسٹ آ جائے گا نا، ٹیکسٹ دیکھنا 18th امینڈمنٹ تھی جنرل لاء کے زمانے میں، جس پہ بڑی بحث چلی، لیکن اس کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ تو ایک ہی تھی، اس میں کوئی اس کی انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ تھی۔ وہ اعتزاز حسن اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے تھے، فلاں یہ کرتے تھے، کیا نام ہے، ظفر ایک بڑے لائر تھے، ظفر وہ یہ کرتے تھے، اور قصوری پتہ نہیں یہ کرتے تھے۔ تو ایک اسٹیٹمنٹ تھی، ڈیفرنٹ ورژنز تھی اس کی۔ اچھا، اب کویسچن یہ ہے کہ جس وقت انٹرپریٹیشن ڈیفرنٹ ہو گئی تو ظاہر ہے کہ میننگز بدل جائیں گے۔ جیسے لوگ کہیں گے جی نماز کا معنی تو ہے کھیلنا، اور دعا تو ہم نماز کا معنی ہے دعا، تو ہم دعا کر لیتے ہیں، نماز جو پڑھنی ہے زور کی تو دعا کر لیتے ہیں، اور عصر میں پھر پڑھ لیتے ہیں، اور پھر مغرب میں پھر دعا کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی مختلف چیزیں یہ چیزیں ہوں گی۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر جو ٹیکسٹ متن ہے نا، اس کے اوپر معاملہ آ جائے گا۔ جب متن اٹھا لیا جائے گا تو بس پھر قرآن اٹھا لیا، اور جب قرآن اٹھا لیا تو زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا، اور کائنات کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پورا نظام زندگی اور پورا نظام کائنات، یونیورس اور دنیا میں فرق ہے نا، دنیا تو ایک پلینٹ ہے نا، پورا جو یونیورس ہے اس کا پورا نظام۔ اچھا، میں کبھی سوچتا ہوں کہ قرآن اٹھایا جاتا تو پھر پتہ کیا تھا، زمین کو ختم کر دیا جاتا۔ انسان تو زمین پہ بستے ہیں، وہ اربوں خربوں وہ جو ہیں وہ کیوں ختم کر دیے؟ وہاں تو کوئی تکلیف اور مکلف کوئی چیز نہیں تھی، ادھر تو کسی چیز کو تکلیف نہیں دی گئی تھی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد تو انسانوں کے لیے تھا، یہ کبد تو انسان کو دی گئی تھی، تو وہاں پر اس کو بھی ختم۔ بات یہ ہے کہ پورا نظام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا مرہون منت ہے، اور قرآن کا مرہون منت ہے، کیونکہ قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا، اور یہ وہ زندگی تھی جو اللہ آپ سے تقاضا کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی قرآن اٹھا لیا جائے گا اسی وقت، میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، آج کل سب کو سمجھ ہے، دنیا کو کس پہ ڈال دیا جائے گا؟ کس پہ؟ نہیں، آپ کس پہ ڈالا جائے گا؟ دنیا کو جب وہ یہ کرونا، ماشاءاللہ تشریف لائیے، جب کرونا جو ہے، جب کرونا لنگز کو تباہ کر دیتا ہے، تو پہلے آپ کو معلوم ہے نا، وہ تو آکسیجن سیچوریشن آکسیجن پہ ہاں جی ڈال دیتے ہیں نا، کرونا تباہ ہوتا ہے جی تو وہ پھر آکسیجن پہ
آکسیجن سے جب آکسیجن جو دے رہے ہوتے ہیں اس سے نہ اس کی سیچوریشن پوری ہو پھر کیا کرتے ہیں شاید وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں۔ جس وقت قرآن کو اٹھایا جائے گا تو دنیا کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جائے گا۔ وینٹیلیٹر صحیح ٹھیک ہے سر، یہ اچھی آپ کو میں نے ایک میسیج دیا نا کہ آج کل تو وینٹیلیٹر جو ہے نا ساری دنیا جانتی ہے، تو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جائے گا۔ اب وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کا مطلب ہے جتنے اس کے سانس ہیں نا وہ جو اللہ نے کام کرنے ہیں، ابھی مسلمانوں کو اٹھانا ہے، فلاں ہی کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اتنی دیر میں پھر سور جو ہے نا پھونک دیا جائے گا۔ تو یہ وہ دنیا جس کو میں اور تم آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، یہ وہ دنیا ہے بیٹا جس کی حوث اور لالچ میں، ماشاءاللہ، جس کی حوث اور لالچ میں ہم ایمان چھوڑ دیتے ہیں، ہم قرآن چھوڑ دیتے ہیں، ہم دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس دنیا کی پراسپیرٹی دیکھ کے خوشحالی ہم حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے۔ اچھا میں کہہ رہا تھا کل من علیہا فان، آئیے بیٹا آئیے اس طرف بھیجے، کل من علیہا فان، کہ جو بھی میں کہہ رہا تھا کہ آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا کولیپس ہو گیا، بزنس کولیپس ہو گیا، یہاں تو زمین ہی کولیپس کر گیا، زمین ہی موک گئی۔ علیہا، اس کے اوپر عدالتیں بھی ہیں، اس کے اندر پرائم منسٹر ہاؤسز بھی ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے کیا کہتے ہیں عمرہ کے فارمز جو ہوتے ہیں، فارم ہاؤسز بھی ہیں، اس کے اندر شاہانہ مکانات بھی ہیں، اس کے اندر لینڈ کروزرز بھی ہیں، اس کے اندر بڑے بڑے عمرہ کے جہاز بھی ہیں، بڑے بڑے شپس بھی چلتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری زمین اس کے اوپر جو ہے اور یہ زمین سب فنا کر دی جائے گی۔ اب بتائیے عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے، عقل کہ اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر دیا جائے؟ عقل اس بات کا تقاضا، دیکھو عقل کہہ رہا ہوں، قرآن مجید نہیں کہہ رہا، قرآن بھی تو صاف ستھرا ہے، قرآن مجید میں تو ہر چیز واضح ہے۔ یہ تو میں عقل کہہ رہا ہوں کہ عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ تم دنیا کو آخرت پر مقدم رکھو، تم دنیا کی وجہ سے، دنیا کے منافعوں کی وجہ سے آخرت کو بھول جاؤ، تم اس دنیا کی لذات اور شہوات کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو توڑ دو۔ عقل اس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو بیٹا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن جن دنیا کے پولز کی طرف نہیں ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوسائٹی سے نکال دیا گیا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی، وہ یورپ ہے، وہ امریکہ ہے، وہ آسٹریلیا ہے، وہ مختلف کنٹریز ہیں، کوئی سویڈن ہے، کوئی ناروے ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا ہے۔ جہاں سے حضور نکل گئے وہاں پر جہالت کا اندھیرا پھیل گیا، جہاں حضور پہنچ گئے وہاں نور اور عقل اور شعور کی چمک اور لائٹ پھیل گئی، وہاں روشنی ہی روشنیاں ہیں، اور جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا وہاں پر اندھیرے ہی اندھیرے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، ڈارکنیس، ظلمات، ڈیڈ کیا کہتے ہیں ڈارکنیس، ٹھیک ہے، بلیک، جیٹ بلیک، من الظلمات الی النور، اللہ جل شانہ ظلمات سے نور کی طرف نکالتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ طاغوت ہے، یہ بائٹن
یہ اٹلی کے ویٹیکن سٹی میں یہ طاغوت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور، یہ نور سے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ الی الظلمات، کیونکہ حضور نہیں ہے نا، تو یہ ظلمات کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار هم فیہا، ہمیشہ کے لیے خالدون۔ تو بیٹا دیکھو، میں تو بتانا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو دیکھو تمہیں میں بتاؤں، ان کے باشعور، ان کے ایجوکیٹڈ لوگ، مجھے میرے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو میرے ساتھ ایک دوست تھا، وہ بھی ٹاپ پر تھا، اور ہے تو امریکن نیشنل تھا لیکن پاکستانی تھا، امریکن نیشنل، تو ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، تو اتنے زبردست پروجیکٹس سالو کرتا تھا اور مجھے بھی گائیڈنس دیتا تھا۔ تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، کیا کہنے لگا کہ میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ جی میں گے ہوں۔ کہیں گے میں نے اس کو یوں دیکھا کہ اس کو شرم بھی نہ آئی، اس کو حیا بھی نہ آئی، اس نے اتنی بڑی پریسٹیجیس اور اتنی بڑی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اس کو یونیورسٹی کی عظمت کا خیال بھی نہ آیا کہ میں ہارورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہوں اور یہ میرا کولیگ ہے اور میں ٹاپرز میں سے ہوں، اور اس سے کہا میں گے ہوں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے، ہارورڈ یونیورسٹی میں رسول اللہ نہیں ہے نا، تو دیکھو وہاں کے لوگ، اگر کوئی کسی غلطی سے مبتلا ہو جائے تو چھپتا ہے، چھپاتا ہے، وہ اپنے اوپر پانی نہیں پڑنے دیتا کہ جی انہوں نے ان کی معزز اسمبلی میں، ان کے اسمبلی کے معزز ارکان میں ہم جنس پرست تھے، رسول اللہ نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی حیرانگی نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی حیرانگی نہیں ہے، وہ روشنی تو تم نے بند کر دی۔ حضور اگر پیچھے سے آپ الیکٹرسٹی وہ مین سوئچ بند کر دیں تو آپ کو کیا حیرانگی ہوگی کہ اندھیرا ہو گیا؟ جو فیض اللہ جل شانہ کی جانب سے یہ وہ عطا کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتر رہا تھا، وہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ انا قاسم، اللہ تعالیٰ موتی دینے والے ہیں اور یہ قاسم، تقسیم، وہ آپ نے وہ کنیکشن ہی آپ نے نہیں لیا، وہ کنیکشن تو آپ نے کاٹ دیا، تو اندھیرے اور ظلمات ہیں۔ کبھی تم کلونل تھیوری میں پھنستے ہو، ہاں، اور کبھی تم کہتے ہو توبہ توبہ، کیا ہوگا کہ جب زمین پہ یہ معاملہ ہو جائے گا تو پھر ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا کدھر؟ کدھر جی؟ ہاں، مارس کی طرف، مریخ کی طرف، جوپیٹر کی طرف ہمیں ادھر شفٹ کرنا پڑے گا۔ بس رب اس سے تے مد خوش سے، وہ ان کو اس چیز کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے بیٹا کہ جس وقت آدمی ہدایت کے راستوں سے گمراہی کی طرف نکل پڑتا ہے تو وہ جیسے سمندر کے اوپر ظلمات پر ظلمات، اندھیرے ایسے آتے ہیں بعض پلیسز کے اوپر چاند کی مومنٹس کی وجہ سے کہ اس کے اندر کوئی ویو دوسری ویو کے اوپر چڑھتی دکھائی نہیں دیتی، تو اس سے زیادہ اندھیرا اس وقت پیدا ہو جاتا ہے کہ جس وقت یہ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، کیا کہتے ہیں کہ میں پیدا تو مرد ہوا تھا لیکن میں اپنے اندر فیل کر رہا ہوں ایک عورت کو، وہ اپنے اندر نسوانیت کو فیل کرتا ہے اور شیطان اس کو خوب پریشان کرتا ہے، اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنے اندر ایک بوائے، ایک میسکولین، ایک مردانہ وہ چیز محسوس کرتی ہوں۔ وہ کہتا ہے چونکہ میں محسوس کرتا ہوں لہٰذا میں لڑکی ہوں، اور چونکہ میں محسوس
تو لہٰذا میں تشریف لائیے، تشریف لائیے، تو لہٰذا میں بیٹا اس طرف پیچھے ہو جائیے، اس طرف پیچھے، اس طرف، تو لہٰذا میں بھی ہوں۔ اچھا، اب جب مجھ سے ایک کوشچن پوچھا گیا تو میں نے اس کو ایک جواب دیا، میں نے کہا خدا کے بندے، بلکہ خدا کی بندی تھی، میں نے کہا تم کالج یونیورسٹی کی طالب علم ہو، اول تو کاش کے کس منہ سے تم نے سوال کیا؟ سوال کرنے سے پہلے شرم حیا میں، اگر شرم حیا ہوتی تو اس میں ڈوب کے مر جاتی کہ یہ کوشچن تو کسی واہیات قسم کے عورت کا یا مرد کا ہو سکتا ہے، شرفا کے گھرانے کی بچیوں کا تو نہیں ہو سکتا۔ کانسیپٹ یہی تھا کہ اس میں کیا عرض ہے کہ جب اپنی مرضی سے اپنی باڈی کو چینج، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میل اناٹمی کیا ہے اور فیمیل اناٹمی کیا ہے؟ اب میل اناٹمی میں اسے کیا بتاتا، میں نے کہا چلو اس کو فیمیل اناٹمی بتاؤں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے فیمیل اناٹمی میں کیا ہوتا ہے؟ اب تو مجھے بتانا ہی پڑے گا نا اس میں مائک پہ، لیکن اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ میں نے کہا انٹائرلی یہ ایک ڈفرنٹ اناٹمی ہے، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے اووریز رکھی ہیں، میں ٹرانسلیٹ نہیں کرتا، اووریز رکھی ہیں، یہ اووریز کے اندر بیضا ایگز ہوتے ہیں، اور یہ جو ایگز ہیں یہ کانسٹنٹ اووریز بناتی ہے۔ تمہارے اندر اووریز رکھی ہیں؟ وہ مرد کے جو کہتا ہے کہ میں فیمینسٹ ہوں، اس کے اندر اووریز رکھی ہیں، اس کے اندر ایگز بن رہے ہیں، بیضا، اور جس وقت میرج ہوتی ہے تو اوولیشن ہوتی ہے۔ اوولیشن کس کو کہتے ہیں؟ اوولیشن کہتے ہیں کہ جو اووریز ہیں ان کے اندر سے ایک اووم کہتے ہیں بیضا، وہ شیڈ ہوتا ہے، یعنی اووری سے نکل کے یہ نیچے اترتا ہے۔ تمہارے اندر اووریز ہیں، مردوں میں اووریز نہیں ہوتی، تمہارے اندر اووریز ہیں۔ اب میں اس کا دماغ اس طرح کھول سکتا تھا۔ اووریز اپنا یہ کام کرنے کے بعد اس ایگ کو ایک آگے ٹیوب کے ذریعے سے وہ بیچتی ہیں۔ آپ نے کئی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا ٹیوبل پریگننسی، ٹیوبل پریگننسی، کہ ٹیوبز کے اندر پریگننسی ہو جاتی ہے جس سے بہت پینفل ہوتی ہے اور اس کو ایبارٹ کرانا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ سے ڈرنا چاہیے، بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ آگے اووم چلتا چلتا، تمہارے اندر فلوپین ٹیوبز ہیں، اگر فلوپین ٹیوبز کلاگ ہو جائیں تو پریگننسی نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی۔ تمہاری اگر فلوپین ٹیوبز بند ہو، اس کو پھر ڈاکٹر ڈفرنٹ پروسیجر سے انفلیٹ کر کے اوپن کرتا ہے، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ لیکن تمہارے اندر فلوپین ٹیوبز بھی ہیں، تمہارے اندر اووریز بھی ہیں، اور مرد اس کے اندر نہ اووریز ہیں نہ فلوپین ٹیوبز ہیں۔ آؤ اس کے بعد وہ اوم کہا جاتا ہے، اٹ کمز انٹو دا یوٹرس، وہ یوٹرس میں آتا ہے۔ یوٹرس کا معنی آپ سمجھ لیں، وہ یوٹرس میں آتا ہے، اٹ کمز انٹو یوٹرس، اور یوٹرس میں وہ اووم لانچ کرتا ہے۔ یوٹرس کے اندر ایک انٹرنل لیئر میں ایسی فرٹیلیٹی ہے اور ایسی سوائل ہے کہ وہ اس اووم کے لیے بہت زیادہ اس کو فوڈ پرووائڈ کرتی ہے، اور پھر ود دا پیس آف ٹائم وہ جو یوٹرس ہے جیسے جیسے ٹائم بڑھتا ہے اس کا سائز بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں الاسٹیسٹی ہے۔ فرسٹ منتھ، سیکنڈ منتھ، تھرڈ منتھ، فورتھ منتھ، سیکنڈ سیمیسٹر، آئیے تشریف لائیے، سیکنڈ سیمیسٹر، تھرڈ سیمیسٹر، سیکنڈ، جی اچھا،
اچھا تو آپ دیکھیے کہ تمہیں حیا نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے اووریز بنائی ہیں اور 2 اووریز بنائی ہیں، جس طرح 2 کڈنیز ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اوولیشن، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فلوپین ٹیوبز، اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوٹرس، اور یوٹرس کے اندر اووم لاج کرتا ہے، اور اووم بھی اس وقت لاج کرتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں، اس کے بعد وہ وہاں پر اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم یوٹرس کا سائز بھی بڑھنا چاہتا ہے، جیسے بچہ بڑھتا ہے اس کا سائز بھی بڑھنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ چوتھی چیز ایبڈومینل مسلز، وہ ایبڈومینل مسلز جیسے یوٹرس کا سائز بڑھتا ہے تمہارے ایبڈومینل مسلز کا سائز بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بھی الاسٹیسٹی آ جاتی ہے، اس کو عورت کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سارے نظام کو چلانے کے لیے ہارمونل سسٹم ہے، ہارمونل سسٹم ہے، اووری اسپیسیفک ہارمونز، ایسٹروجن، اور وہ ہارمونز کے جو اس سارے نظام کو چلاتی ہے وہ ہارمونز پروڈیوس کرتے ہیں، جیسے تھائرائیڈ ہارمونز خراب ہو جائیں تو بندہ خراب ہو جاتا ہے، اگر وہ ہارمونز خراب ہو جائیں، ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بڑی پرابلمز کاز ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ نے وہ اووریز، وہ دروازہ کھول دیجئے بس، اللہ جل شانہ نے، بس ٹھیک ہے بند کیجئے، وہ ادھر آ گیا، اللہ جل شانہ نے یہ سارے ہارمونز کا نظام بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ود دا پیس آف ٹائم جب چائلڈ ڈیلیور ہوتا ہے تو ہارمونز کی کائنڈ آف ہارمونز بدل جاتی ہے، کیونکہ اب ایکسپلشن ہے، اب یوٹرائن کنٹریکشن ہے، تمہارے میں یوٹرائن کنٹریکشن ہوتی ہے، مردوں میں یوٹرس ہے، یوٹرائن کنٹریکشن ہوتی ہے، اور اس کنٹریکشن کے ساتھ لیبر پین سٹارٹ ہوتی ہے، اس لیبر پین کے ساتھ وہ بچہ ایکسپیل ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کو غذا دینے کے لیے ایسے ہارمونز نکلتے ہیں جو بریسٹ پہ ایکٹ کرتے ہیں، اور بریسٹ پہ ایکٹ کرتے ہیں، اور اس میں پرولیکٹن ایک ہارمون ہے جو بریسٹ کو ڈیولپ کرتے ہوئے اس میں سے ملک کو نکالتا ہے، تو میل پرسن کے اندر یہ ملک نکلتے ہیں، جو بچے جب تم مدرس کے پیٹ میں تھے اور جب تم نکلے تو تم نے ماں کا دودھ پیا تھا، اس وقت تم نے کسی یعنی ٹرانسجینڈر کا دودھ پیا تھا، وہ کہ جس کے اندر نہ ہارمونز ہیں، نہ یوٹرس ہے، نہ اس کے اندر میمری گلینڈز ہیں، وہ کیسے اس ملک کو پروڈیوس کر سکتا ہے، وہ کیسے اوولوشن پروڈیوس کر سکتا ہے، وہ کیسے بچہ لانچ کر سکتا ہے جس کے اندر یوٹرس ہی نہیں ہے، اور اس کے بالمقابل ایک مرد آدمی ہے، اس کی اناٹمی ڈفرینٹ ہے، اس کے اندر وہ گونیٹس، اب میں گونیٹس کا لفظ یوز کرتا ہوں، وہ گونیٹس ہیں کہ جو ٹیسٹوسٹیرون پہ پروڈیوس کرتے ہیں، اس ٹیسٹوسٹیرون سے تمہاری باڈی مسکولین ہوتی ہے، تمہاری باڈی کی جو ٹفنس ہے، تمہاری باڈی کی نزاکت ختم ہو جاتی ہے، ٹفنس جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون سے آتی ہے، تمہاری وائس اس کے اندر چینجز آتی ہیں، تمہاری چہرے پہ بال آتے ہیں، تمہارے وائس میں مردانہ ٹچ آتا ہے، اور تمہارا جسم اور تمہارے پٹھے ٹف ہو جاتے ہیں۔ یہ میل کا سٹرکچر ہے، یہ فیمیل کا سٹرکچر ہے، خدا محفوظ رکھے، رسول اللہ تمہارے پاس نہیں ہے، عقل اور شعور تمہارے پاس نہیں ہے، قرآن تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس حضور ہوتے تو ذرا سا تمہیں عقل ہوتی، تم ابو بکر صدیق سے ہی پوچھ لیتے، تمہارے پاس سیدنا عبدالقادر جیلانی بھی نہیں ہے، شیخ احمد سرندی نہیں ہے، تمہارے پاس شیخ احمد فاروقی نہیں ہے، تمہارے پاس علی اجمیری بھی نہیں ہے، تم بالکل ظلمات کے اندر ہو، کہ تمہارا یہ حال ہے کہ تم مرد ہو اور تم کہتے ہو کہ میں فیمیل ہوں، حالانکہ تمہارا سارا سٹرکچر، تمہارے سارے ہارمونز، تمہاری سارے باڈی سٹرکچر، تمہارے اندر کوئی اووریز نہیں ہے، تمہارے پر کوئی فلوپین ٹیوبز نہیں ہے، تمہارے اندر کوئی یوٹرس نہیں ہے، تمہارے چیسٹ میں کوئی میمری گلینڈز نہیں ہے، تم ملک پروڈیوس نہیں کر سکتے، تم بالکل ایک میل پرسن ہو، تم کہتے ہو کہ میں فیمیل ہوں، یہ تمہاری ذہنی بیماری ہے، اس ذہنی بیماری کا علاج قرآن اور حدیث سے ہوگا، اس ذہنی بیماری کا علاج ایک مسلمان سائیکیٹرسٹ کر سکتا ہے، ایک اچھا سائیکالوجسٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ سارے میل کریکٹرسٹکس اور سارے میل ہوڈ کے جو فیچرز ہیں وہ لینے کے بعد تم یہ ڈکلیئر کر رہے ہو کہ میں فیمیل ہوں، اس میں کیا خوبی کی بات ہے؟ تم اللہ جل شانہ کے جو تخلیق ہے
اس کے اندر تغیر کرتے ہو، تم اللہ پر اعتراض کرتے ہو، اللہ نے تمہیں غلط پیدا کیا ہے، تم اللہ کی تخلیق کو بدلنا چاہتے ہو، تم اللہ کے دشمن ہو، اور بات یہ ہے کہ تم بے عقل ہو، لا شعور ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس رسول اللہ نہیں ہے، تم عقل کے اندھے ہو، تم کپ اندھیروں میں ہو، اور تم کہتے ہو کہ جی یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ جی ہم اپنا جینڈر تبدیل کر لیں گے۔ اور کس قدر بدبخت ہے وہ ڈاکٹر کہ جو ایسے شخص کا جینڈر تبدیل کرتے ہوئے اس کے اندر اگر وہ یوٹرس اور اووریز کو آپریٹ کر کے تو یہ سارا سسٹم نکال دے، یا اس کے بعد وہ اس کے اندر میل ہارمونز فیمیل ہارمونز کو انڈکٹ کرے، اور اس کے فیمیل ہارمونز کے انڈکشن کے بعد اس کے بریسٹ گرو کرنا شروع کر دیں، اور اس کی جو وائس ہے وہ فیمنش ہو جائے، اور لیکن باقی سٹرکچر تو اس کا سارا میل ہے، وہ نہ چائلڈ پروڈیوس کر سکتا ہے، نہ وہ کسی مرد سے شادی کر سکتا ہے، اور نہ وہ کسی مرد کو وہ پلیجر دے سکتا ہے جو اللہ جل شانہ نے ایک عورت کے ساتھ جو پلیجر اللہ نے رکھا ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ ہے عقل کے اندھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، جن کو تم سمجھتے ہو یہ سیولائزڈ ہیں، جن کو تم سمجھتے ہو یہ پالشڈ ہیں، جن کو سمجھتے ہو کہ ویل مینرڈ ہیں، یہ تو اولئک کالانعام، they are just like animals، وہ تو مویشی ہیں، بل ہم ازل worse than that، اس سے بھی نیچے گٹھیاں ہیں، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ جانور تو وہ ہیں کہ جو دودھ دیتے ہیں، بکری تمہیں اپنا گوشت دیتی ہے، جانور تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، لیکن یہ جانوروں سے بھی زیادہ نیچے ہے، اور ان کی جگہ کیا ہے؟ ان کی جگہ ہے کہ جہنم۔ یہ کون ہے؟ اولیاء طاغوت، یہ تمہاری ہدایت کو دیکھ کے تو حسد کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تباہ ہو چکے ہیں، تمہیں بھی تباہ کریں گے، ہمارا آئلی نظام ختم ہو چکا ہے، ہمارے اندر محبتیں ختم ہو چکی ہیں، تمہارے اندر بھی ایسے فحاشی پیدا کریں گے۔ اور جب یہ جینڈرز کو یعنی انہوں نے پریزنٹ کیا تو جس لینگویج کے اندر انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا وہ لینگویج نہ تو مولوی صاحب جانتے تھے، اور نہ جے یو آئی کے لوگ جانتے تھے، نہ کوئی اور بزرگ جانتا تھا، نہ کوئی سینئر پولیٹیشین جانتا تھا۔ انہوں نے اس کو امریکہ بہادر کو سامنے رکھتے ہوئے، یا اس دین دشمن عناصر کہ جو ہم پر مسلط ہیں اور ہماری اکانومی کے اوپر قبضہ جمانے کی فکر کر رہے ہیں، انہوں نے اس کو ایک شرط بناتے ہوئے اور ہم نے پاکستان کا سافٹ امیج دیتے ہوئے اس کے اوپر سگنیچر کر دیے۔ نہ تو مولوی صاحب کو پتہ تھا کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، اور نہ جناب بہو صاحب کو پتہ تھا یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل تو بات یہ تھی کہ وہ لوگ کہ جو خواجہ سرا ہیں، وہ لوگ کہ جن کو مخنث کہتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بائی برتھ مخنث ہیں، وہ پیدائشی طور پہ مخنث ہیں، وہ شکم مادر میں مخنث ہیں، انہوں نے اپنی سیکس تبدیل نہیں کی، ان کے اندر نہ تو مردوں کے کریکٹرسٹکس ہیں، اور ان کے اندر نہ تو عورتوں کے کریکٹرسٹکس ہیں، نہ ان کے اندر میل ہارمونز اس طرح کے ہیں کہ ان کے کریکٹرسٹکس مردوں کی طرح ہوں، اور نہ ان کے اندر فیمیل ہارمونز ایسے ہیں کہ ان کے کریکٹرسٹکس عورتوں کی طرح ہوں۔ وہ شکم مادر کے اندر وہ اللہ جل شانہ کے بندے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، لیکن شریعت کے مکلف ہیں۔ میرے پاس ایسے لوگ آتے تھے، میں ان کی ادب کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ میرے پاس ایسا مخنث آیا اور اس نے دین سیکھا، اور اس نے بادشاہ تھا اور داڑھی رکھی ہوئی تھی، اور اس کو میں نے یعنی وہ کہہ لگا کہ میں کوئی 2 گھنٹے آپ کا مکان تلاش کرتا رہا۔ جس وقت وہ یہاں سے فارغ ہو کے گیا، کچھ میں نے اس کو امداد بھی دی۔ ہمارے محترم سجاد سکھیرے نے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس کو ایک بزنس بھی دیا، ایک ریڈی دی، اور اس سے ریگارڈنگ جتنے بھی چیزیں تھی وہ دی، اور وہ بزنس کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ کچھ اور لوگوں کو سلائی کی مشینیں بھی دی، اور وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ اور جب وہ یہاں ایک دفعہ آئے ملنے کے لیے تو بہت زیادہ ہم نے ان کا ادب اور احترام کیا، اور اس کے بعد میں نے سجاد کو کہا، سجاد دیکھو یہ مخنث ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ایک بے فائدہ سی چیز ہے، تم اس کو راستہ نہیں آتا، تم اس کو یہاں سے نہ چھوڑ کے آؤ اس جگہ تک
चाहे वो 10 किलोमीटर हो, जहाँ इसको अपने घर का रास्ता मिले। और मैंने सजाद को कहा कि तुम अल्लाह को लेना चाहते हो तो सजाद ने उसको गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के उसने ये जो कैंची है उससे आगे जाओ, उसको रास्ता मिला, वहाँ तक छोड़ के आया। हमने उसकी इतनी इज्जत की। तो मुखन्नस के हकूक़ हैं और वो अल्लाह ताला के नेक साले बंदे हैं और वो जन्नत में जाएंगे। और शरीयत उनकी तरफ एक दर्जे में मुकल्लम है कि नमाज उन पर फ़र्ज़ है, रोज़ा उनके ऊपर फ़र्ज़ है, और अगर उनके पास अगर माल हो तो उनके ऊपर ज़कात भी फ़र्ज़ है। लेकिन वो तो उस वक्त है कि जो जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिक्म मादर से उनको निकाला, तो निकलते साथ ही वो एक ऐसी सेक्स थे जिसको हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं कि वो इंटरसेक्स थे। उनके नीदर मेल ऑर्गन्स थे ना उनके फीमेल ऑर्गन्स थे। फीमेल और मेल ऑर्गन्स कोई नहीं उनके पाए जाते थे, वो इंटरसेक्स थे। उन्हें ना तो मर्द की डिज़ायर होती थी और ना फीमेल की डिज़ायर होती थी। और ये अल्लाह के बनाए बंदे, उनका साथ थोड़ा होगा और वो अपनी लाइफ गुजार कर अगर शरीयत की ताबेदारी करते हैं तो जन्नत में चले जाएंगे। तो असल तो एक्ट उनके ऊपर था, लेकिन उसके पस मंज़र के अंदर जो मेजर 97% जो चीज़ इसमें पैदा की गई वो है कि जी मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ एक फ़ीमेल, सो आई वांट टू बिकम फ़ीमेल। मुझे एक साथी ने कहा कि मैं बस में ट्रैवल कर रहा था, ये जो ग्रीन बस है, तो इस बस में 2 लड़के बैठे हुए थे यूनिवर्सिटीज़ के। तो वो भी अपने लिए ये कह रहा था कि मैं ये करूँगी और वो भी ये कह रहा था कि मैं ये करती हूँ। तो दोनों जो है ना ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। तो हलाकत है ऐसी तहजीब पर। और उसके बाद फिर ऐसे सेंटर्स खुलेंगे जो फाशी के अड्डे होंगे। तो लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। मैं यही अर्ज़ करूँगा कि मैं तेरी मज़ार की मिन्नतों में ही मगन था। तेरे दुश्मनों ने मेरे शहर में फसाद का जाल बिछा दी। तुम पढ़ते रहना, तुम नात पढ़ते रहना, हम भी नात पढ़ते हैं, लेकिन दुश्मनों ने तुम्हारे शहर में ऐसा कुफ्र फैलाया। और ऐसे कि आज आपको मैं ये तकलीफ की खबर सुनाऊं कि 2018 से अब तक 28,000 बच्चे, लड़के लड़कियां अपनी सनफ पाकिस्तान में बदल चुके हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।